خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور اپنے پروردگار کے سبب بخشش اور جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی وسعت سارے آسمان و زمین کے برابر ہے، اور ان پرہیزگاروں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو خوشحالی اور سختی کے وقت میں بھی خدا کی راہ پر خرچ کرتے ہیں اور غصے کو روکتے ہیں اور لوگوں کی خطا سے درگزر کرتے ہیں، اور نیکی کرنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور کون ہے؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھے تو دیدہ و دانستہ اس پر ہٹ نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے، تم سے پہلے بہتیرے واقعات گزر چکے ہیں، بس ذرا روئے زمین پر چل پھر کر دیکھو تو کہ اپنے اپنے وقت کے پیغمبروں کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یہ جو ہم نے کہا عام لوگوں کے لیے تو صرف بیان واقعہ ہے، مگر اور پرہیزگاروں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ اور مسلمانوں کاہلی نہ کرو اور اس اتفاقی شکست احد سے کڑھو نہیں، کیونکہ اگر تم سچے مومن ہو تو تم ہی غالب اور طاقتور رہو گے۔ اور اگر جنگ احد میں تم کو زخم لگا ہے تو اسی طرح بدر میں تمہارے فریق کفار کو زخم لگ چکا ہے، اس پر ان کی ہمت تو نہ ٹوٹی۔ یہ اتفاقات زمانہ ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان باری باری الٹ پھیر کیا کرتے ہیں، اور یہ اتفاقی شکست اس لیے تھی تاکہ خدا سچے ایمانداروں کو ظاہری مسلمان سے الگ دیکھ لے اور تم میں سے بعض کو درجہ شہادت پر فائز کرے۔ اور خدا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرتابی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور یہ بھی منظور تھا کہ سچے ایمانداروں کو ثابت قدمی کی وجہ سے نرا کھرا الگ کر لے اور نافرمانوں بھاگنے والوں کو ملیا میٹ کر دے۔ مسلمانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ سب کے سب بہشت میں چلے ہی جاؤ گے؟ اور کیا خدا نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو بھی نہیں پہچانا جنہوں نے جہاد کیا اور نہ ثابت قدم رہنے والوں ہی کو پہچانا؟ اور تم تو موت کے آنے سے پہلے لڑائی میں مرنے کی تمنا کرتے تھے، بس اب تو تم نے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اور تم اب بھی دیکھ رہے ہو، پھر لڑائی سے کیوں جی چراتے ہو؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو صرف رسول ہیں، خدا نہیں۔ ان سے پہلے اور بھی بہتیرے پیغمبر گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی موت سے مر جائیں یا مار ڈالے جائیں تو تم الٹے پاؤں اپنے کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ اور جو الٹے پاؤں پھرے گا بھی تو سمجھ لو کہ ہرگز خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑے گا، اور ان قریب خدا شکر کرنے والوں کو اچھا بدلہ دے گا۔ اور بغیر حکم خدا کے تو کوئی شخص مر ہی نہیں سکتا، وقت معین تک ہر ایک کی موت لکھی ہوئی ہے، اور جو شخص اپنے کیے کا بدلہ دنیا میں چاہے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیتے ہیں، اور جو شخص آخرت کا بدلہ چاہے اسے اسی میں سے دیں گے، اور نعمت ایمان کے شکر کرنے والوں کو بہت جلد جزائے خیر دیں گے۔ اور مسلمانوں، کچھ تم ہی نہیں، ایسے پیغمبر بہت سے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ بہتیرے اللہ والوں نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور پھر ان کو خدا کی راہ میں جو جو مصیبت پڑی ہے نہ تو انہوں نے ہمت ہاری اور نہ بودا پن کیا، اور نہ دشمن کے سامنے گڑ گڑانے لگے، اور ثابت قدم رہنے والوں سے خدا الفت رکھتا ہے۔ اور لطف یہ ہے کہ ان کا قول اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ دعائیں مانگنے لگے کہ اے ہمارے پالنے والے، ہمارے گناہ اور اپنے کاموں میں ہماری زیادتیاں معاف فرما، اور دشمنوں کے مقابلے میں ہم کو ثابت قدم رکھ، اور کافروں کے گروہ پر ہم کو فتح دے۔ تو خدا نے ان کو دنیا میں بدلہ دیا اور آخرت میں اچھا بدلہ عنایت فرمایا، اور خدا نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اے ایمانداروں، اگر تم لوگوں نے کافروں کی پیروی کر لی تو یاد رکھو کہ وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف پھیر کر لے جائیں گے، پھر الٹے تم ہی گھاٹے میں آ جاؤ گے۔ تم کسی کی مدد کے محتاج نہیں، بلکہ خدا تمہارا سرپرست ہے، اور وہ سب مددگاروں سے بہتر ہے۔ تم گھبراؤ نہیں،
ہم ان قریب تمہارا روب کافروں کے دلوں میں جما دیں گے، اس لیے کہ ان لوگوں نے خدا کا شریک بنایا بھی تو اس چیز بت کو جسے خدا نے کسی قسم کی حکومت نہیں دی، اور آخرکار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کا بھی کیا برا ٹھکانہ ہے۔ اور بے شک خدا نے جنگ احد میں بھی اپنا فتح کا وعدہ سچا کر دکھایا، جب تم اس کے حکم سے پہلے ہی حملے میں ان کفار کو خوب قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ تمہاری پسند کی چیز فتح تمہیں دکھا دی، اس کے بعد بھی تم نے مال غنیمت دیکھ کر بزدلانہ پن کیا اور حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورچے پر جمے رہنے میں باہم جھگڑا کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی۔ تم میں سے کچھ تو طالب دنیا ہیں کہ مال غنیمت کی طرف جھک پڑے، اور کچھ طالب آخرت کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان فدا کر دی۔ پھر بزدلے پن نے تمہیں ان کفار کی طرف سے پھیر دیا اور تم بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس سے خدا کو تمہارا اخلاص ایمان آزمانا منظور تھا، اور اس پر بھی خدا نے تم سے درگزر کی، اور خدا مومنین پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، تم اس وقت کو یاد کر کے شرماؤ جب تم بدحواس بھاگے پہاڑ پر چڑھے چلے جاتے تھے، اور باوجود کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے، مگر تم جان کے خوف سے کسی کو مڑ کے بھی نہ دیکھتے تھے۔ بس چونکہ تم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزردہ کیا، خدا نے بھی تم کو اس رنج کی سزا میں شکست کا رنج دیا، تاکہ جب کبھی تمہاری کوئی چیز ہاتھ سے جاتی رہے یا کوئی مصیبت پڑے تو تم رنج نہ کرو اور صبر کرنا سیکھو، اور جو کچھ تم کرتے ہو خدا اس سے خبردار ہے۔ پھر خدا نے اس رنج کے بعد تم پر اطمینان کی حالت طاری کی کہ تم میں سے ایک گروہ کو جو سچے ایماندار تھے خوب گہری نیند آ گئی، اور ایک گروہ جن کو اس وقت بھی بھاگنے کی شرم سے جان کے لالے پڑے تھے، خدا کے ساتھ خامخواہ زمانے جاہلیت کی ایسی بدگمانیاں کرنے لگے اور کہنے لگے بھلا کیا یہ امر فتح کچھ بھی ہمارے اختیار میں ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو ہر امر کا اختیار خدا ہی کو ہے، زبان سے تو کہتے نہیں ہیں، یہ اپنے دلوں میں ایسی بات چھپائے ہوئے ہیں جو تم سے ظاہر نہیں کرتے۔ اب سنو، کہتے ہیں کہ اس امر فتح میں اگر ہمارا کچھ بھی اختیار ہوتا تو ہم یہاں مارے ہی نہ جاتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دو کہ تم اگر اپنے گھروں میں بھی رہتے تو جن کی تقدیر میں لڑکے مر جانا لکھا تھا وہ اپنے گھروں سے نکل نکل کے اپنے مرنے کی جگہ ضرور آ جاتے، اور یہ اس واسطے کیا گیا تاکہ جو کچھ تمہارے دل میں ہے خدا اس کا امتحان کر لے اور لوگ دیکھ لیں، اور تاکہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے صاف کر دے، اور خدا تو دلوں کا راز خوب جانتا ہے۔ بے شک جس دن جنگ احد میں دو جماعتیں آپس میں گتھ گئیں، اس دن جو لوگ تم مسلمانوں میں سے بھاگ کھڑے ہوئے اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے بعض گناہوں مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے شیطان نے بہکا کے ان کے پاؤں اکھاڑ دیے، اور اسی وقت تو خدا نے ضرور ان سے درگزر کی۔ بے شک خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اے ایمانداروں، ان لوگوں کے ایسے نہ بنو جو کافر ہو گئے اور جو بھائی بند ان کے پردیس میں نکلے ہیں یا جہاد کرنے گئے ہیں اور وہاں مر گئے تو ان کے بارے میں کہنے لگے کہ اگر وہ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اور یہ اس وجہ سے کہتے ہیں تاکہ خدا اس خیال کو ان کے دلوں میں باعث حسرت بنا دے، اور یوں تو خدا ہی جلاتا اور مارتا ہے، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو خدا اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تم خدا کی راہ میں مارے جاؤ یا اپنی موت سے مر جاؤ تو بے شک خدا کی بخشش اور رحمت اس مال و دولت سے جس کو تم جمع کرتے ہو ضرور بہتر ہے، اور اگر تم اپنی موت سے مرو یا مارے جاؤ آخرکار خدا ہی کی طرف قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی خدا کی ایک مہربانی ہے کہ تم سا نرم دل سردار ان کو ملا، اور تم اگر بد مزاج اور سخت دل ہوتے تب تو یہ لوگ خدا جانے کب کے تمہارے گروہ سے تتر بتر ہو گئے ہوتے۔ بس اب بھی تم ان سے درگزر کرو اور ان کے لیے مغفرت کی دعا مانگو، اور سابق دستور ظاہراً ان سے کام کاج میں مشورہ کر لیا کرو، مگر اس پر بھی جب کسی کام کو ٹھان لو تو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، کیونکہ جو لوگ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں خدا ان کو ضرور دوست رکھتا ہے۔ مسلمانوں، یاد رکھو کہ اگر خدا نے تمہاری مدد کی تو
پھر کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ایسا ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کو کھڑا ہو۔ اور مومنین کو چاہیے کہ خدا ہی پر بھروسہ رکھیں، اور تمہارا گمان بالکل غلط ہے۔ کسی نبی کی ہرگز یہ شان نہیں کہ خیانت کرے، اور جو خیانت کرے گا تو جو چیز خیانت کی ہے قیامت کے دن وہی چیز بے عین ہی خدا کے سامنے لانا ہوگا، پھر ہر شخص اپنے کیے کا پورا بدلہ بھر پائے گا، اور ان کی کسی طرح حق تلفی نہیں کی جائے گی۔ بھلا جو شخص خدا کی خوشنودی کا پابند ہو، کیا وہ اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو خدا کے غضب میں گرفتار ہو اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے؟ اور وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ وہ لوگ خدا کے ہاں مختلف درجوں کے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں خدا اسے دیکھ رہا ہے۔ خدا نے تو ایمانداروں پر بڑا احسان کیا کہ ان کے واسطے انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا جو انہیں خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہے، اور ان کی طبیعت کو پاکیزہ کرتا ہے، اور انہیں کتاب خدا اور عقل کی باتیں سکھاتا ہے، اگرچہ وہ پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے تھے۔ مسلمانوں، کیا جب تم پر جنگ احد میں وہ مصیبت پڑی جس کی دونی مصیبت تم کفار پر ڈال چکے تھے تو گھبرا کے کہنے لگے یہ آفت کہاں سے آ گئی؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ یہ تو خود تمہاری